الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أو كما قال. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، اللہ کا فضل ہے کہ درس قرآن میں اہم ترین معاشرتی موضوع کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے، اور اولاد کی تربیت میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں گزشتہ نشست میں وہ عرض کی جا چکی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو ان صفات سے مزین فرمائے. چونکہ آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا بڑا ہی طویل ترین سلسلہ ہے، اور میں نے ہفتہ بھر درس کی تیاری کرنے کے بجائے سوالات کو حل کیا، تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ ان کو فوراً درس میں ذکر کرنا اور اس کا جواب دینا ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ سوال کرنے والے خود اپنے سوال سے غافل ہو جائیں گے، اور پھر فہم اور ادراک میں وہ چیزیں شامل نہیں ہو سکیں گی جو لوگوں کی مطلوبہ ہیں، جس کی ڈیمانڈ ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ درس قرآن ہمارا اسی موڑ تک پہنچ گیا ہے جہاں سوالات میں پوچھے جانے والی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے والے ہفتے میں جو درس ہوا، اس پر یہ سوالات بڑی کثرت سے آئے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں کیسے، تربیت کا طریقہ کیا ہو. یہ سوال الگ الگ انداز میں کئی سو لوگوں نے پوچھا. مجھے جہاں تک انداز لگتا ہے 150 کے قریب یہ سوال، الفاظ الگ ہیں لیکن بات ایک ہی ہے کہ ہم تربیت کریں کیسے. تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف سیرت نبوی بلکہ دیگر انبیاء کی سیرت، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا جو طریقہ کار تھا، اور اسی طریقے سے اہل اللہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کی جس طرح تربیت کی گئی، ان کو بنیاد بنا کر کچھ رہنما اصول آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں. آپ دعا کریں کہ وقت میں برکت ہو اور یہ موضوع ہمارا فٹافٹ مکمل ہو جائے. دیکھیے، اولاد کی تربیت کے کچھ بنیادی اصول اور ضابطے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یار یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کرنا چاہیے اس سے ہمارے یہاں غفلت ہے. ہم میں سے ہر آدمی انشاءاللہ کر سکے گا، ارادہ اور ہمت کریں. آپ کی اولاد کی تربیت ایسی ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کا جھمیلا پال رہے ہیں. آپ کرتے جاؤ گے اور اولاد آپ کو دیکھ کر فالو کرتے جائے گی، اور اس کا سارا رنگ جو آپ کا ہے وہ ان پر چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی اولاد کو صالح، نیک اور اخلاق سے، دین سے منور اور مزین اور مزکہ فرمائے. دیکھیے،
بنیادی طور پر یہ چیز سمجھیے کہ انسان کے 3 دور بہت اہم ہیں چیزوں کو سیکھنے کے اعتبار سے، جس کو ہم تربیت کہہ رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ انسان کا بچہ جب تربیت لیتا ہے نا تو اس کی زندگی میں 3 موڑ آتے ہیں۔ ہر موڑ کے اعتبار سے آپ کو خود اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ وہ آپ کو سیکھتا ہوا چلا جائے۔ بولنا نہیں پڑے گا، آپ کو ساری چیزیں کرنا پڑے گی۔ کسی موقع پر بولنا بھی پڑے گا، جیسے نصیحتیں ہو گئی، اچھی باتیں ہو گئی، پھر اس کو کس انداز میں بولنا ہے وہ میں آپ کو سیرت نبوی سے صحیح احادیث کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 موڑ کون کون سے ہیں؟ بچہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے 2 سال کی عمر سے۔ بچے جو 2 سال کے ہو جاتے ہیں نا، وہ باقاعدہ پھر چیزوں کو اپنے اندر ڈھالنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا یہ کام کو ایسے کرنا ہے، اچھا یہ کام کو ایسے کرنا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اپنی بھوک کس طرح مٹانی ہے۔ اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے سینے پر لگا لگا کر، یا ابھی وہ ڈبے کا دودھ چلتا ہے وہ اس کے منہ میں ٹھونس ٹھونس کر کہ بیٹا اس طرح تیرے کو چوسنا ہے، یہ تیری خوراک کو اور تیری بھوک کو مٹائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 2 سال سے لے کر 10 سال تک کا پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ جن کے گھروں میں 2 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچے ہیں وہ اس کو دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے؟ کن کن کے گھروں میں ہے 2 سال سے لے کر 10 سال تک کے؟ ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں۔ میں تو سمجھا تھا شاید میرے گھر میں بھی 2 سال سے لے کر 10 سال کے درمیان ہی معاملہ چل، تو 2 سال سے لے کر 10 سال یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اور اپنے گھر میں آنے والے بچوں کے اخلاق اور ان کے دین کو کیسا سنوارتے تھے، بڑا ہی پیارا انداز ہے، میں بتاؤں گا، آپ کی طبیعت مچل جائے، آپ اس پر عمل کرنا، دیکھنا آپ کے گھر کا ہی ماحول بدل جائے گا، اور خود آپ کے اندر اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ کو بھی محسوس ہوگا یار بڑا ہی مزہ آ رہا ہے زندگی جینے کا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مرحلہ کون سا ہوا؟ 2 سال سے لے کر 10 سال۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے 10 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک، یعنی بچہ 10 سال کے باہر چلا گیا اور 16 سال کی عمر تک پہنچ گیا، یہ کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال۔ یہ 6 سال دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے 16 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نوجوانی کی عمر، بلوغت کی عمر، ابتدائی بلوغت کی عمر۔ 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی عمر کو بچپن کہا جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر سے لے کر 16 سال کی عمر کو لڑکپن کہا جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک کی عمر کو نوجوانی کہا جاتا ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خود آپ کو بھی کچھ سیکھنا پڑے گا۔ کوئی آدمی جب ٹیچر بنتا ہے نا تو ٹیچر بننے سے پہلے خود اس کو لمبے لمبے کورس اور ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ میں ساری باتیں تو نہیں بتاؤں گا، فائدہ بھی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ موٹی موٹی کچھ باتیں جو سیرت نبوی سے نکلتی ہیں اور علماء نے اس کو کوٹ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں بس، اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جن لوگوں کے گھروں میں 2 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو نرم مزاج بنانا پڑے گا۔ بہت 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 نرم مزاج بنانا پڑے گا۔ اتنا اتنا نہیں، کتنا؟ بولو بولو، بہت۔ یہ بہت کا جو ہو ہے نا، اس کو آپ یہاں سے بامبے کے آخری کنارہ، کہاں پڑے گا آخری کنارہ؟ ہاں جی، مرین لائن، شمال مشرق اور جنوب چاروں سمتوں میں آپ گھمائیے، بہت 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 زیادہ نرم بننا پڑے گا۔ اور دیکھیے، ہم اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے قانون بناتے ہیں،
حالانکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بچوں کے لیے قانون بنتے نہیں، بچوں کے لیے قانون توڑے جاتے ہیں۔ بات نوٹ کرو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ بچوں کے لیے قانون بنتے نہیں، بچوں کے لیے قانون بولو توڑے جاتے ہیں۔ ہم سب پر نماز فرض ہے، 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، بولو اللہ نے قانون توڑ دیا ہے نا۔ جب اللہ قانون توڑ رہا ہے تو میرا اور آپ کا کیا ہے، اوقات ہی کیا ہے؟ میں نے کئی والدین کو دیکھا جو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تیرے کو پتہ نہیں ہے گھر کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، اور یہ بیوقوف آدمی۔ کوئی آدمی اگر نماز پڑھے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو شریعت کا قانون ہے کہ گزرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنہگار کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ایسا گنہگار ہے کہ اس کو اپنے گناہ کا اندازہ ہوتا نا تو یہ 80 سال رکا رہتا، سامنے سے نہ گزرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن بچوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ میرے ماں باپ قربان جائیں سرکار پر۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی امامت فرما رہے ہیں، عشاء کی نماز ہے، اور آپ سجدے میں گئے، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، ایسا امام بھی کسی کو ملنے والا نہیں ہے، ایسے مقتدی بھی کسی کو ملنے والے نہیں۔ اب وہ سجدے میں گئے، پیچھے سے حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ آ گئے، کھیلتے کھیلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اور کتنا سجدہ لمبا کرا معلوم ہے؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ صحابہ سجدے میں ایسے سر اٹھا کے دیکھنے لگے کہ رسول اللہ کر کیا رہے ہیں۔ قانون ٹوٹ گیا نا۔ 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے قانون بنتے نہیں ہیں، ان کے لیے قانون یہ ہے کہ بچوں کے لیے قانون کو توڑا جاتا ہے۔ میں اسی لیے یہ جو اسکول والے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو مدرسے والے ہیں جو بہت زیادہ قانون کی، میں اسی لیے ان سے ناراض بھی رہتا ہوں۔ یہاں ایک مدرسے میں خدمت کرتا تھا، ذمہ داریاں تھی کچھ، تو وہاں 0 کورس کے بچے، 0 کورس جو بیچارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مدرسے میں آ کر بیٹھ جائیں، چاکلیٹ کھا لے، یہی بہت بڑی بات۔ اب وہ میرا تو یہ ضابطہ تھا کہ ان کو پڑھانا نہیں ہے، یہ جو پڑھ لیں بس، ان کو اللہ بولنا آ گیا یہ بہت ہے۔ اور میں جب تک اس مدرسے میں خدمت کرتا تھا، میں نے یہ ضابطہ بنایا تھا کہ اس کلاس میں بچوں کو ایک جیسے پرائز دیے جائیں گے، سب کو ایک ایک باکس چاکلیٹ کا دے دیا جائے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کوئی پوزیشن نہیں۔ وہاں ایک مولانا صاحب آئے امتحان لینے کے لیے، انہوں نے پہلے تو بچوں کو خوب ڈانٹا، تم پڑھتے کیا ہو، پڑھتے کیا ہو، میں تم کو فیل کرتا ہوں، تم کو فیل کرتا ہوں، تم کو فیل کرتا ہوں۔ پھر وہ پرچی لے کر میرے پاس آئے، میرا جو دفتر تھا اس میں آئے، تو میں نے، اب وہ بھی مہمان تھے، تو میں نے ہنس کر صرف اتنا کہا، ہمارے یہاں 0 کورس کے بچوں کے لیے، پرائمری کے بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، آپ نے تو سب کو ہی فیل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ بچے اگر بچپن میں مر جائیں تو میں نے ان کی خدمت کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو لگایا ہوا ہے، اور تم سب کو فیل کر رہے ہو۔ اوقات کیا ہے، حیثیتیں کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ نہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جاتے ہیں، قیامت تک وہ بچے ان کی تربیت میں اور ان کے ساتھ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو پکڑا دھکڑا جاتا ہے، تو 2 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے شریعت کا اور ہر اعتبار سے ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ ان کے لیے قانونوں کو توڑا جائے۔ ان پر نماز فرض نہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، ان پر حج فرض نہیں، ان پر روزے فرض، کچھ فرض نہیں۔ ہر قانون، مولانا طارق جمیل صاحب تو فرماتے ہیں، اللہ ان کو خیر عافیت سے سلامتی سے رکھے، وہ فرماتے ہیں 10 سال تک بچوں کو کسی استاذ کا منہ بھی مت دکھاؤ، اگرچہ کہ وہ 10 سال کی عمر تک بہت زیادہ بول رہے ہیں، ہمارے یہاں جو نظام ہے 7-8 سال وہ ٹھیک ہے، 7 سال 8 سال۔ اب میرے گھر میں 4 سال کی میری بچی ہو گئی ہے، خاندان والے رشتہ دار کہتے ہیں اس کا ایڈمیشن کراؤ، میں خود بھی پڑھا سکتا ہوں، قرآن قاعدے وائدے میں خود بھی پڑھا سکتا ہوں، یہاں اتنا بڑا مدرسہ چلتا ہے، اڑوس پڑوس میں نے اپنے بچوں کو، وہ ہمارے تعلقات والے ہیں ان کی، یہاں وہ جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آ جاتے ہیں، بس کافی ہے۔
میں وہاں ان کو سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہاں جا کر بیٹھیں اور بچوں کے ساتھ دیکھیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، مسند بزاز کی، امام بزاز نے اس کو نقل کیا ہے، بڑی پیاری حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا دل ایک درخت ہے اور اس کا پھل تمہاری اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی حدیث آپ سنو، اگلا حصہ سنو۔ آگے فرمایا جو شخص اس پھل کو سختی سے توڑے گا وہ توڑ نہیں سکے گا، پھوڑ دے گا۔ اس پھل کو توڑنے کا طریقہ صرف اور صرف نرمی ہے۔ ٹھیک، کیسے توڑیں گے؟ نرمی سے، محبت سے۔ 2 سال سے لے کر کے 10 سال تک کے بچوں سے آپ کو صرف محبت کرنی ہے، ہر اعتبار سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے بعد نبی کے سوا کوئی نہیں ہے اس جہاں میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ ان کے لیے سواری بن جا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین کے لیے آپ گھر میں جاتے ہیں نا تو سواری بن جاتے ہیں۔ باہر ٹینشن کتنے ہیں معلوم ہے؟ ہم تو پیسہ کما کے پاگل ہو رہے ہیں، اور اسی میں ہم باہر اتنے ٹینشن ہیں کہ کبھی پرشین امپائر کی طرف سے مدینے پر حملے کی دھمکیاں آ رہی ہے، کبھی رومن امپائر کی طرف سے، کبھی قریش مکہ سے جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کوئی زخمی پڑا ہے، کس کے پیٹ پر پتھر بنے۔ خود آقا کے گھر کی یہ حالت ہے کہ آپ کے گھر پر چولہا نہیں جل رہا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو کبھی اس ماحول سے انسپائر نہیں ہونے دیا۔ تربیت دیکھو تو 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ بالکل عام لینگویج میں سمجھا رہا ہوں، کیا کرنا پڑے گا بولو؟ نرم۔ ہر قانون توڑ دو، سب قانون چولہے میں گئے، دال میں ڈال دو اس کو، دال اچھی بن جائے گی آپ کی۔ کوئی قانون نہیں، ہر قانون آپ نے توڑنا ہے۔ صرف محبت، صرف برداشت۔ اچھا، محبت کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں۔ محبت کا سب سے اہم رنگ اس موقع پر یہ ہے کہ آپ کو بچوں کی طرف سے آنے والی ناگواری کو برداشت کرنا ہے۔ جیسے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کی گھڑیاں ہیں، آپ کے چشمے ہیں، کوئی بھی قیمتی چیز، بچے نے کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا۔ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں پڑوس کے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی چھوٹے بچوں کی بد اخلاقی، چھوٹے بچوں کی بدتمیزی کو برداشت نہ کرے وہ آدمی متکبر ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ، بڑی پیاری ان کی کتاب ہے، میں آپ کو اس کا نام وغیرہ بھیجوں گا، اور اس کی PDF اگر مجھے ملتی ہے تو وہ بھی بھیجوں گا۔ میں نے بھی اس کو نیٹ سے ہی پڑھا، وہ انڈیا میں شائع نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو متواضع بنانے کے لیے، یعنی اپنے تکبر کا علاج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم چھوٹے بچوں میں بیٹھو، ہر ٹائم نہیں، کبھی کبھار، 2 سال سے لے کر، جن کو طفل کہتے ہیں، چھوٹے بچے۔ اب دیکھو، بچوں کی طرف سے بدتمیزی کو برداشت کرنا یہ بہت بڑا محبت والا اور نرمی والا رویہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نے پیشاب کیا ہے، یہ صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ اچھا، جب آپ پیشاب کر رہے ہیں نا سیدنا امام حسن امام حسین، تو گھر والوں نے روکا، رکو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کرنے دو، فارغ ہونے دو اچھے سے۔ اگر ان کو پیشاب سے روک دو گے تو یہ کئی بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ آپ نے پوری طرح پیشاب کرنے دیا، باقاعدہ آپ نے اپنے منہ مبارک سے سیٹی بجائی بچوں کو فارغ کرنے کے لیے، مائیں اس طرح آواز نکال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی قیمتی چیز پڑے رہتی ہے، 5 سال کا، 7 سال کا، 6 سال کا بچہ اس کو توڑ دیتا ہے تو ماں باپ بچے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہی چل رہا ہے۔ اللہ،
تو 2 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کے لیے آپ کو سب سے پہلی کیا صفت پیدا کرنی پڑے گی؟ نرم. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو صحیح احادیث کے ذریعے سمجھا دیا. دوسری چیز یہ بڑی اہم ہے, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے صنعت کلام. صنعت کلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہے نا بات بناتے آنا چاہیے. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے وقوف بناتے آنا چاہیے, نہیں, بات بناتے آنا چاہیے. دیکھو ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس کو کہنے کا ڈھنگ جب بدل جاتا ہے نا تو وہ بات کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے, مثال کے طور پر کسی آدمی نے بہترین بکرا ذبح کیا, لیکن اس کو پکانے والے نے کیا کیا کہ اس میں نمک اور مرچی خوب ڈال دی. بتاؤ کوئی کھا سکے گا اس کو؟ اور اگر کھا بھی لیا نا تو دوسری صبح اس کو بڑی تکلیف ہوگی, حالانکہ بکرا ہے, تازہ ترین بکرا. دوسرا آدمی ہے جو اسی بکرے کے کچھ حصے کو ڈھنگ سے پکاتا ہے, تو لوگ اس کے کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب پکا کے لائے. لوگ بھوک روک کر رکھتے ہیں میرے جیسے کہ چلو یہ شام کم کھانا ہے, کل دعوت ہے. ساری چیزیں ایک ہی ہے, پکانے والے کا ڈھنگ, طریقہ, اسلوب بدل گیا تو لوگوں کا شوق تبدیل ہو گیا. چیز ایک ہی ہے, الفاظ بھی ایک ہی ہیں, لیکن کہنے کا طریقہ بدل گیا نا تو بچے کی تربیت بھی ہو گئی اور بچے کو تسلی بھی ہو گئی. سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے بڑے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں موجود بچوں کی ضد کے سلسلے میں شکایتیں کرتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دے دو, ہمارا بچہ بڑا ضدی ہے, بچوں کی ضد کو توڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ بات کو موڑنے کا, بات کو بنانے کا طریقہ سیکھ لیں. مالدار لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, بچے نے کوئی ضد لگایا نا تو وہ اس کو لا کر دے دیے. میں کہہ چکا ہوں کہ بچوں کی ضدیں پوری اکبر بادشاہ نہیں کر سکا, جس کا لقب تھا ذل الہی, وہ پورا نہیں کر سکا. تو ہم تو بچے کیسی کیسی خواہشیں کرتے ہیں, بچوں کی ضد پوری نہیں ہو سکتی. تو مالدار لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی ہر ضد پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور اس کو فخریہ کہتے بھی ہیں کہ میں اپنے بچے کو ہر وہ چیز دیتا ہوں جس پر وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. یہ بھی غلط ہے. اور جو غریب لوگ ہیں وہ بچوں کی ضد کو ہے نا اپنے غصے کے ذریعے توڑتے ہیں. تیرے کو کیا ہے, چل اٹھ. یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے. سب سے پیارا طریقہ جو اس وقت بڑے بڑے نفسیاتی, یہ جو سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بات بنانے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں, بخاری اور مسلم میں دونوں یہ حدیث ہے, 1498 نمبر. آپ دیکھو یہ پورا بہت لمبا قصہ ہے, میں صرف بنیادی بات آپ کو کہتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ, ان کے ماں شریک بھائی ہیں حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چھوٹا سا کوئی پرندہ تھا, جیسے آج کل ہمارے یہاں بچے پوپٹ پالتے ہیں نا, طوطے پالتے ہیں, ایسے ان کے یہاں ایک چھوٹا سا کوئی پرندہ تھا. اب وہ پرندے کو کسی بلی نے پنجہ مارا یا کچھ اور ہو گیا, وہ پرندہ بیچارہ فوت ہو گیا. تو مدینے میں پرندے ورندے ہوتے نہیں تھے, بڑے کبوتر ہوتے تھے, چھوٹا پرندہ نہیں ہوتا تھا, وہ کہیں اور سے آیا تھا. اب یہ ابو عمیر نے ضد لگا دی کہ میرے کو وہی پرندہ چاہیے. ماں باپ نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ ایک پرندہ لا کے دیا, انہوں نے نہیں وہ نہیں چاہیے, وہی چاہیے. یہ بخاری مسلم میں قصہ ہے. تو جیسے اس زمانے میں ماں باپ مولویوں کے پاس آتے ہیں کہ تعویذ دے دو, ایسے ہی اس زمانے میں ان کے گھر والے سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ, ہمارا بچہ ہے ابو عمیر اور اس کا پرندہ فوت ہو گیا ہے, وہ گزشتہ 1 ہفتے سے نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے, بس اسی پرندے کی ضد لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پرندہ کہیں مل بھی نہیں رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں محلے میں رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, میں کل ادھر سے گزروں گا تو آپ کے بچے سے ملاقات کروں گا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعویذ لکھ کر بولو یا ایک آدھا وظیفہ بتا کر
دے سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ادھر آ رہا ہوں, آپ کے بچے سے مل لوں گا. ادھر گئے نا تو گھر والوں کو پہلے اطلاع بھجوا دی کہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں, آپ بچے کو باہر لے کر کھڑے رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تو بیٹا ادھر آؤ, دیکھو ادھر دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا, یا ابا عمیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر. بات بنانے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں, یا ابا عمیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر. او ابو عمیر, تیرا پرندہ تجھے چھوڑ کر ہی بھاگ گیا, اور اس نے اس کے قبیلے میں جا کر کہا ہے کہ اس کے پاس مت جانا, اس لیے وہ اور اس کی فیملی کا کوئی پرندہ ادھر آ نہیں رہا ہے, بیٹھ جاؤ. یہ الفاظ کہنا تھے تو ابو عمیر مرتے دم تک کہتے رہے کہ مجھے پھر پرندے کی کبھی خواہش نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے بات, بولو بولو, بنانے کا طریقہ. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سب کہو رحمت اللہ علیہ, بہت غریب گھرانے کے بچے تھے, یتیم تھے, غربت حال تھا کہ کسی نے کچھ لا کر دے دیا تو گھر میں کھانا پکتا تھا, اور اگر والدہ محترمہ کہیں مزدوری کو چلی گئی کسی کے گھر کچھ خدمت کے لیے تو گھر میں کھانا پکتا تھا, باقی پھر کھانا نہیں پکتا تھا. اب گھر میں بچہ ہے تو ان کی ماں پر قربان جاؤں, یہ بچہ نظام الدین اولیاء بعد میں محبوب الہی بنا. لوگ حبیب الہی بنتے ہیں, ان کو اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا. یہ ماؤں کی تربیت ہوتی تھی نا. ان کی ماں کے بات بنانے کا طریقہ دیکھو. جس دن ان کے گھر میں فاقہ ہوتا, ماں کو پتا ہوتا تھا کہ آج گھر میں کھانا بننے والا نہیں ہے, تو ماں صبح سے یہ کہنا شروع کر دیتی تھی کہ آج ہم سب اللہ کے مہمان بننے والے ہیں, آج ہم سب اللہ کے مہمان بننے والے ہیں. اب اس زمانے کی عورتیں ہوتی یا اس زمانے کا باپ ہوتا نا, اے تم روتے رہتے ہو یار, کما کما کے پریشان ہو گیا ہوں, ہر وقت مانگتے رہتے ہو, بس آج کھانا وانا نہیں بننے والا ہے, چلو جوس پی کے سو جاؤ, چلو پانی پی کے سو. یہی تو سب ہوتا ہے. محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے بچپن میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے بہت سارا اناج گھر پر لا کے دے دیا. اب کئی دن ہمارے گھر پر فاقہ نہیں ہوا, ہر روز اچھا اچھا کھانا والدہ پکاتی. تو میں ایک دن ماں سے پوچھنے لگا, امی جان کئی دن گزر گئے, اللہ ہم کو مہمان ہی نہیں بنا رہے. پہلی چیز ہے محبت, نرمی. دوسری چیز ہے بات بنانے کا طریقہ. یہ تھامسن ایڈیسن کو میں اکثر کہتے رہتا ہوں, اس کو اسکول والوں نے نکال دیا. یہ صرف ہمارے یہاں کا معاملہ نہیں ہے, جو بھی قوم ان باتوں کو فالو کرے گی اس قوم کی نسل کامیابی سے ہمکنار ہوگی. چونکہ اسلام فطرت کا نور ہے, جو بھی اس پر عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, ہاں اس کے ذریعے اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے. اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے, یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا, انہی باتوں کو اسرائیل فالو کر کر کے, یہودی فالو کر کر کے آج یہاں تک پہنچا ہے. آپ دیکھ لو ان کی زندگیاں جا کر. یہ چونکہ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ممبر کے مولوی یہی سب بولتے رہتے ہیں, چلتا رہتا ہے. آپ کو کامیابی دیکھنا ہے, جا کر دیکھ لو. اسرائیل مٹھی بھر ہو کر, یہودی مٹھی بھر ہو کر, دکھتے بھی نہیں ہیں, اتنے کم ہیں بیچارے, لیکن آج پوری دنیا پر کامیابی کا ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بولو. اخروی کامیابی کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے, اور بالکل صحیح عقیدہ ہے کہ وہ ناکام ہے بلا شبہ, لیکن دنیا میں اللہ نے سر بلندی دیا کہ نہیں؟ تسلیم کرتے ہو کہ نہیں اس کو؟ یو کان بلیو اٹ. بولو یس بولو یار. یہ جو ایڈیسن تھا نا, اس کو اسکول والوں نے نکال دیا. کہا بھئی آپ کا بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے, آپ اس کو کل سے ہے نا کسی ہوٹل پر کام پر لگا دیں, یہ آپ کے لیے 2 پیسہ کما کر لائے گا, آپ کے گھر میں ویسی بھی تنگی ہے. تو جس چٹھی پر لکھ کے بھیجا تھا نا, ماں نے وہ چٹھی پڑھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور پھر اس چٹھی کو اٹھا کر کتاب میں رکھ دیا. تو تھامسن کہتا ہے, ایڈیسن کہتا ہے, میں نے اپنی ماں کے پیر پکڑے, رو رو کر کہا, امی جان اس چٹھی میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ٹیچر نے کوئی کمپلینٹ تو نہیں دی؟ اس کی ماں نے کہا, بیٹا اس چٹھی میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے کہ پورے شہر میں کوئی اسکول اس کے لائق نہیں ہے. چینل پلٹ گیا نا.
آج کی ماں ہوتی تو تیرے پر کتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں بے, تو پڑھتا اڑتا نہیں ہے, گھومتا رہتا ہے ادھر سے ادھر, ڈل قسم کا, بھاگ یہاں سے, نکل یہاں سے, 2-4 تماچے وماچے مار کے وہ بچے کا دل توڑ دے. تو اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو یہ چیز سیکھنا پڑے گی کہ ہم ایک لفظ کو کس ترتیب میں, کس انداز میں, بہترین انداز میں ڈھال سکتے ہیں. اب اگلی بات, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بچوں کو عزت دے کر سکھانا ہوگا, ذلیل کر کے نہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں معاملہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو پہلے ہرٹ کرتے ہیں, ان کی عزت نفس, ان کو ننگا کر دیتے ہیں, خوب ذلیل کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو حسن بصری کی طرح لیکچر دیتے ہیں. کوئی طارق جمیل صاحب بن رہا ہے, کوئی شیخ عبد الرحمن. اب کچھ نہیں ہوگا. آپ نے بچے کو برا بھلا کہا, آپ بچے کی نظر سے گر گئے. اب آپ کچھ بھی کہو گے نا, بچے کے کان پر سے گزر جائے گی, دل میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کتنا پیارا طریقہ تھا. اب آپ سنو, حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں, ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ, بہت مشہور صحابی ہیں, عبداللہ ابن عباس. آپ نے بہت سنا ہوگا ان کا نام. ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی. عباس نے کہا, محمد تم ساری دنیا کی تربیت کر رہے ہو, میرے بچوں پر بھی تو دھیان دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, چچا جان کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وہ جو عبداللہ ہے نا, اس کا پڑھنے پڑھانے میں اور اخلاق میں بالکل معاملہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ بلاتے, ڈانٹ ڈپٹ دیتے یا اس کو رسوا کرتے, کچھ نہیں کہا, خاموشی اختیار کی, کچھ بھی نہیں کہا. موقع کے انتظار میں رہے. اتفاق سے ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران کے بادشاہ نے ایک خچر ہدیے میں بھیجا. اب آپ سوچو, ایران کے بادشاہ نے خچر ہدیے میں بھیجا ہوگا تو چالو تو نہیں بھیجا ہوگا, نوکیا کا فون تو نہیں بھیجا ہوگا نا, آئی فون ہی بھیجا ہوگا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بڑی مرسیڈیز یا آڈیو گاڑی یا ایم بی اے بولو, بی ایم ڈبلو بھیجا ہوگا, چالو تو نہیں بھیجا ہوگا. وہ سواری اتنی قیمتی تھی اور اتنا نایاب خچر تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سواری کے, اس خچر کے گردن میں جو رسی تھی, پورے عرب میں ویسی رسی نہیں تھی. یعنی بالوں کے ذریعے اس رسی کو بنا گیا تھا, چونکہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا. پھر بادشاہ کا ہدیہ, اور وہ بھی ایران کا بادشاہ. اجمیوں کی مزاج میں ویسے ہی تکلفات ہیں. وہ خچر جب مدینے میں آیا نا, تو ساری بچیاں, سارے بچے, سارے بوڑھے نوجوان اس خچر کو دیکھنے کے لیے آ گئے. ان بچوں میں کھیلتے کھیلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑا, میں اپنے آقا پر قربان جاؤں, کوشش کرو یار, دعا کرو ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اٹھایا گود میں اور اس خچر پر بٹھا دیا, اور پھر خود خچر پر سوار ہوئے. اور تھوڑی دیر خچر پر سواری کرنے کے بعد میں فرمایا, بیٹا مزہ آ رہا ہے؟ کس طرح مانوس کیا, دیکھو نا. یعنی ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ بچے ہماری خدمت کریں, یہی تو ہم نے سمجھا ہوا ہے. یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا معاملہ ہی الٹا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا, سواری پر خود بیٹھایا, پھر خود سوار ہوئے, پھر تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد فرمایا. اور ایک روایت ملتی ہے مستدرک حاکم کی کہ یہ اصل میں سفر کا واقعہ ہے. بہرحال جو بھی ہو, لیکن یہ قصہ اپنے آپ میں صحیح ہے. پھر فرمایا, بچے مزہ آیا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے, بہت مزہ آیا. ظاہر سی بات ہے, ایک غریب کا بچہ مرسیڈیز میں بیٹھ جائے تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے. پھر فرمایا, بیٹا اللہ کے دین سے جڑ جاؤ, اللہ تم کو بڑی عزتیں دے گا. احفظ اللہ یحفظ کا, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تجھے بہت عزتیں دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب خچر سے سوار ہوا, خچر کی سواری سے اترا نا, میرے دل کی کائنات وہیں سے بدل گئی. پھر عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے آدمی بنے, صحابہ میں وہ مقام نصیب ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ فتویٰ ان سے لکھواتے تھے. اللہ اکبر. دینی معاملات میں عبداللہ ابن عباس کے بغیر کوئی مشورہ ہی نہیں ہوتا تھا. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟
اولاد دل کا پھل ہے، جو شخص اس پھل کو سختی سے توڑے گا وہ توڑ نہیں پائے گا، پھوڑ دے گا۔ جو شخص اس کو نرمی سے لے گا انشاءاللہ اس کا کام بھی بن جائے گا اور خوبصورتی کے ساتھ کام بنے گا۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ آپ کو نرم ہونا ہے، صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ بات بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بولو بچوں کو عزت دے کر آپ کو چیزیں سکھانی پڑے گی، عزت دے کر، رسوا کر کے نہیں۔ اب چوتھی چیز کی طرف آئیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو موقع شناس بننا پڑے گا۔ موقع شناس کا کیا مطلب ہے؟ کس ٹائم پر کیا کرنا ہے، اس کو انگلش میں شاید ٹائمنگ کہتے ہیں۔ آپ کی ٹائمنگ رائٹ ہونا چاہیے۔ دیکھو ہمارے یہاں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے، بلکہ یوں کہیے تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بچوں کو ہر وقت نصیحت کرتا رہتا ہے، رات دن بس نصیحت ہی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، صحابہ نے یہ کیا، اللہ والوں نے کیا، ہم نے بزرگوں کو ایسا دیکھا۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے بچے اکتا جاتے ہیں۔ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی۔ اگر یہ درس قرآن روز ہونے لگے نا تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے یار بس بہت ہو گیا، بہت سن لیے۔ ہفتے میں ایک دن ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اعلیٰ درجے کے صحابی، جو مدینے کے سب سے بڑے فقیہ، سارے صحابہ کا علم ان کے اندر جمع تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا آدمی نصیحت کرتا ہو تو ایسی ویسی تو بات نہیں ہوتی ہوگی۔ تو ایک دفعہ مدینے والوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہم کو جمعرات کے بجائے روزانہ نصیحت کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا روز نصیحت کروں گا تم بور ہو جاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا کہ دین سے لوگ بور ہو جائیں، اکتا جائیں۔ فرمایا یہ جمعرات کا دن ٹھیک ہے، بس میں بھی اس دن کے لیے فارغ ہوں اور آپ بھی فارغ ہو، یہ درس قرآن بھی جمعہ کے لیے ٹھیک، روز اگر کریں گے تو سارا گیم خراب ہو جائے گا، لوگ اکتا جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کے دل میں علم کی ناقدری بیٹھ جائے تو ان لوگوں کے سامنے پھر دین بیان کرنا ایسا ہے جیسے سور کی گردن میں سونے کا ہار پہنانا۔ بڑی ممانعت ہے۔ لوگوں کی بشاشت کو دیکھو، اس کے بعد پھر جو ہے تو بات کرو۔ موقع شناسی پر میں عرض کر رہا تھا۔ دیکھیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے بچوں کو سیکھنے کا موڈ کب بنتا ہے۔ بچے اکثر ٹائم کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار بچے ہیں نا ضد پر اڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار بچے کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کھانے کا شوق لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچہ سیکھنے کی موڈ میں کب ہے۔ جب وہ سیکھنے کے موڈ میں ہے، آپ سے کچھ لینے کے موڈ میں ہے، یوں سمجھو اس کے بوتل کا ڈھکن اب کھلا ہوا ہے، اب آپ جو بھی ڈالو گے وہ اندر اترے گا۔ اگر ڈھکن بند ہے اور آپ کتنا بھی قیمتی پانی ڈال رہے ہو، زمزم کا پانی، بیر روحا کا پانی، آب کوثر کا پانی ڈال رہے ہو، ڈھکن بند ہے تو وہ اندر جانے والا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو بچہ سیکھنے کے موڈ میں کب کب رہتا ہے۔ محدثین نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے زیادہ بچہ سیکھنے کے موڈ میں اس وقت رہتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے۔ ویسے بیماری میں سبھی شریک بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو سیکھنے کے بہت موڈ میں ہوتا ہے۔ جو بھی آنے والا، اسی لیے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ بچوں کی عیادت کو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ایک بچہ بیمار ہوا تھا بہت زیادہ، اس کو کوئی لا علاج مرض لگ گیا تھا، تو اس نے اس کی ماں سے کہا میرا ویڈیو بناؤ۔ پھر ویڈیو بنائیں تو اس نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کتنے بزی آدمی ہیں، پوری دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں، بیماریاں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایسے انجیکشن لیے ہوئے ہیں کہ 5 سال تک ڈاکٹروں نے ان کے سر کو سن کیا ہوا ہے، سر میں اتنا درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سننے میں آیا کہ لوگوں نے جادو بھی کر دیا ہے، جو بھی ہے ایسے بیمار ہیں بیچارے، سب کام کاج چھوڑ کر اس بچے کے پاس گئے اور سفر کر کے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ تھی کہ جب آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں کا بچہ بیمار ہے، آپ سارے کام چھوڑ کر اگر مدینے میں ہوتے تو اس کی خدمت میں جاتے، اس کے پاس جاتے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ سناتا ہوں کیونکہ اوتھنٹک بہت ہے اور عام طور سے اس کو نقل بھی کیا جاتا ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک یہودی بچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر تکلف کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے واسطے آتا تھا، دن بھر کھیلتا چلا جاتا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کوئی زور زبردستی نہیں کی کہ بیٹا تو مسلمان ہو جا، یہ ہو جا، وہ ہو جا۔ ایک تو اس وجہ سے نہیں کی کہ بچوں کو اگر نصیحت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت نصیحت کا نہیں ہوتا۔ جب آپ کو پتا چلا کہ اب وہ بہت بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑی شدت اختیار کی گئی ہے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا وہ بچہ ہوش میں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہوش میں بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ ہوش میں آ جائے، افاقہ آ جائے تو مجھے جلدی خبر کرنا۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آیا اور فرمایا کہ رسول اللہ وہ بچہ اب ہوش میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان اٹھایا، چادر صاف کی اور اس کے گھر پر گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، فرمایا بچے اسلام قبول کرو گے؟ میرے گھر پر تم کھیلنے کے لیے آتے تھے، اب نہیں آتے، اسلام قبول کرو گے؟ تو وہ کٹر یہودی گھرانے کا بچہ تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کہتے ہو، میں مسلمان بن جاؤں یا نہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا یہ آدمی ہے تو سچا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو بچے نے فوراً کہا اگر یہ سچا ہے تو پھر اشہد انہ رسول اللہ، مسلمان ہوں، خلاص۔ ہر وقت بچوں کے سامنے طارق جمیل صاحب نہیں بننا ہے، ہر وقت بچوں کے سامنے شیخ عبد الرحمن السدیس نہیں بننا ہے۔ اسی طریقے سے نفسیات کے جو ماہر ہیں، جو بچوں کی مینٹلٹی کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچہ سوتے وقت، سونے سے پہلے کچھ لمحے اس کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو بولو وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ آپ نے اس پر غور بھی کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچپن میں وہ چیزیں اب تک محفوظ کی ہوئی ہیں بچپن کی جو ہم کو سوتے وقت کہی جاتی تھی، مائیں کہانیاں۔ علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے سوتے وقت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتی تھی، کوئی ایک آدھ واقعہ سیرت کا۔ تو بیماری کے وقت، سوتے وقت اور کھاتے وقت، کھانے کے وقت بھی بچے بہت سیکھتے ہیں۔ مختلف احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب بچے آتے تو اللہ کے نبی ان کو آگے آگے بلاتے، پھر کوئی بچہ، ظاہر سی بات ہے بچے کھانے پر ٹوٹ پڑتے تو اللہ کے نبی ان کا ہاتھ پکڑتے، پھر بچے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، بچے یہ کرو، بچے وہ کرو۔ اس طرح بچے سیکھ رہے ہوتے اور ان پر سیکھنے کا، تربیت لینے کا کوئی زور نہیں پڑتا کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم کو کوئی ٹھوسا جا رہا ہے زبردستی۔ یہ تین چیزیں میں نے، چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کیا کہ بچوں کو چار چیزوں کے موقع پر آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، جو لوگ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کیا کریں؟ دیکھو اس وقت امت کا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم پہلے تو دعا کرتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں دعا اس وقت کی جاتی ہے جب ہم پر کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے اور اس پریشانی کا کوئی حل ہم کو نظر نہ آئے۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، ہاں جی پیسہ بھی ختم ہو گیا، تو اب ہم مسجدوں میں آتے ہیں۔ حالانکہ دعا کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص خوشحالی میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اگر اس پر اللہ کی طرف سے غم آ گئے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے تو دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں ہے، اور اگر ہم دعا کرتے بھی ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور تمام انبیاء کا، پورے قرآن میں یہ بات بکھری ہوئی ہے بالکل کہ ہر نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ابراہیم میں آپ دیکھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے مولا مجھے بھی دین پر چلنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ اللہ کی طرف سے جب انعامات ملنا شروع ہوئے نا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی دے، میری اولاد کو بھی دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں؟ مجمع کو شرمندہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو بددعائیں دیتے ہیں۔ اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہے، بہت ممانعتیں آئی ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی۔ ان کا یہ مقام ہے کہ ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث کا تھرمامیٹر تھے، یعنی حدیث کتنی اوتھنٹک ہے یہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ اللہ نے ان کو یہ فن اور یہ صلاحیت ودیعت فرمائی تھی۔ ان کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا کہ حضرت میرا بچہ بہت نافرمان ہے، کچھ نہیں سنتا۔ تو
تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا تم نے اس کے لیے کبھی دعا کی؟ اب ماں باپ سے پوچھیں گے نا تو ماں باپ مولانا پر بگڑ جائیں گے، تیرے کو جتنا بولتے اتنا سننا، تو بھی دو باتیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا آپ نے اپنے بچے کے لیے کبھی دعا کی؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں کیا۔ پھر فرمایا کبھی بدعا کی؟ اس نے فرمایا یہ جب جب مجھے ستاتا ہے میں اس کو بدعا دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا پھر تم جانو اور تمہارا کام جانو، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جو لوگ اپنی اولاد کو بدعا دیتے ہیں نا، اگر وہ بدعا قبول ہو گئی تو وہ بدعا اللہ ایسے موقع کے لیے بچا کے رکھتے ہیں جب والدین اولاد کی محتاج ہو جائے، یہ ہونا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے کویت کے ایک نیوز چینل کو دیا ہے، ان سے پوچھا گیا اس سلسلے میں، تو انہوں نے فرمایا کوئی باپ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے یا بدعا کرے تو اس کی بدعا اور اس کی دعا اس کی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ یہ تو صحیح حدیث میں بھی آتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس دعا کی قبولیت کی شکل کیا ہے؟ ان نے فرمایا مختلف محدثین کے اقوال نقل کر کے کہ اس دعا کی قبولیت کا اور اس دعا کی بدعا کی مقبولیت کا اللہ کے یہاں دستور یہ ہے کہ جب یہ بدعا قبول ہوتی ہے وہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اولاد کے والدین محتاج ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی باپ نے اپنے 8 سال کے بچے کو بدعا دے دی، اب اللہ فوراً اس بدعا کا اثر ظاہر نہیں کریں گے، جب یہ باپ بوڑھا ہو جائے گا اور اولاد جوان ہو جائے گی، چچا کو اب لاٹھی کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ اس بدعا کا اثر دکھائیں گے اور جوان بیٹا اٹھ کر فوت ہو جائے گا، اب آپ روتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اولاد کے حق میں ماں باپ کی اور ماں باپ کے حق میں اولاد کی سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ہم سب کی اولاد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی اولاد کی تربیت فرمائے۔ یہ پہلا مرحلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یعنی 2 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کی تربیت میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کیا کیا چیزیں بولا، ذرا بولو 1 منٹ میں، بولو۔ پہلی چیز نرمی، دوسری چیز بات بناتے آنا چاہیے، تیسری چیز ہاں جی بچوں کو کیا عزت دے کر ان کو سکھانا، چوتھی چیز موقع شناسی ٹائمنگ، اور 5ویں چیز دعاؤں کا اہتمام، اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔